والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال: وثم أمله وثم أمره وثم أمره. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی ہے اور یہ اس کی اجل ہے جو قریب کھڑی ہے، موت کی گھڑی قریب کھڑی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دستہ مبارک پشت کی طرف کیا اور پھر اس کو پھیلایا اور فرمایا: اور وہاں یعنی بہت دور اس کی آرزو ہے۔ یہ آدمی ہے اور یہ موت اس کے سامنے کھڑی ہے، اور پھر پشت کی طرف اشارہ فرمایا: اور اس کی آرزو اور اس کی آرزو اور اس کی آرزو۔ تو بہت دور کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی امیدیں بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی مثال سے حقیقت ذہن نشین کرائی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے جو منصوبے بناتا ہے، یہ شیخ چلی کی طرح محض اس کی خام خیالی ہوتی ہے، ورنہ اس دنیا میں کبھی کسی کے تمام آرزویں پوری ہی نہیں ہوئی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی امیدوں اور اپنے آرزوؤں کے جب دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اس خام خیالی میں ہوتا ہے کہ اس کی امید بر آئے گی اور اپنی خواہشات اور اپنے مقاصد میں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اجل زندگی موت کی وہ گھڑی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی تمام آرزویں، امیدیں، خواہشیں سبھی کا خون ہو جاتا ہے اور اسے چاروں ناچار جانا ہی پڑتا ہے اور اپنی اجل کو لبیک کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور دنیا کی یہ ساری تک و دو کے بارے میں تو وہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے: خواب تھا وہ کچھ جو دیکھا افسانہ تھا، ایسا کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بلکہ کل کی پرسوں کی بات ہے، ہم نے عشاء کی نماز میں ایک جنازہ پڑھایا اور اس کی موت بھی عجیب آئی۔ 32 سال کا نوجوان، بلکہ 1 سال پہلے تقریباً میں نے اس کا یہاں نکاح بھی پڑھایا۔ 32 سال کا نوجوان، تو ان کے متعلق نے مجھے بتایا کہ کیسے موت آئی۔ گاڑی چلا رہے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا، تھوڑے روکے، رخصت ہو گئے۔ یہ اجل ہے، یہ موت ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، اسپتال جانا ضروری نہیں، بیمار رہنا ضروری نہیں۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وہ گھڑی آتی ہے تو سڑک سے گھر آنے کی مہلت بھی کوئی نہیں ملتی، گاڑی سے نیچے ہونے کی فرصت بھی کوئی نہیں رہتی، دفتر سے واپس بچوں سے ملاقات کا موقع بھی نہیں ملتا۔ منصوبے، آرزویں، خواہشات، لیکن موت سامنے ہے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے پیارے، سب سے مہربان، سب سے شفیق نبی ہیں۔ اپنی امت کو یہ حقیقت سمجھانے کے لیے کیا کیا انداز اختیار کرتے ہیں، شفقت میں اشارے کر کے حسی انداز سے، یہ موت ہے اور اس کی آرزو ہے۔ اور اس کا تذکرہ اتنا ہے، شاید ہی میرے پیارے نبی کی زندگی میں اور ارشادات میں کسی اور چیز کا تذکرہ، کسی اور چیز کا تذکرہ اتنا ہو جتنا آپ نے اس موت کی اور دنیا کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی وہ سارا بگاڑ ہے۔ اگر یہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جائے
تو انسانی زندگی کو اور انسانی سوسائٹی کو اور انسانی معاشرے کو بگاڑ سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ وہ سب سے بڑا بگاڑ ہے کہ آدمی اس گھڑی سے غافل ہو جائے۔ اس سے غفلت ہونا ہے، پھر ہر چیز میں بگاڑ ہے۔ گھر تو گھر، خود اس کی ذاتی زندگی بھی بگاڑ کا شکار ہو جائے گی۔ کل ایک نوجوان آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ ویسی تذکرہ، اس موت کا تذکرہ چلنے لگے تو کہنے لگے جیسی آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی چلی جاتی، لیکن جیسی آ جائے ایک سکون سا ہو جاتا ہے، جو غم جو پریشانیاں سی ہوتی ہیں وہ ایک دم ختم ہو جاتی، سکون سا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ایک حقیقت بیان کی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں سال پہلے یہ بات بتائی ہے، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جسے اللہ آخرت کا غم اور فکر نصیب فرما دے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دے۔ یہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور جیسے کل کی گھڑی کا غم فکر کوئی نہیں، اسے دنیا کے سارے غموں فکروں نے گھیر رکھا ہے۔ اور قسم خدا کی جسے دنیا کے غم فکر کھائے جا رہے ہیں، یقین کر لے اسے کل کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی، اسے کل کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی۔ عجیب ہی تماشا ہے بھائی، جہاں سے رخصت ہیں، جہاں سے جانے والے ہیں، اس کی تو اتنی فکر ہے، اور جہاں کل رخصت ہونا ہے، کہاں پرسوں پہنچنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ گھر کیسا، سوسائٹی کیسی، محلہ کیسا، وہاں کی کرنسی کیسی، ایک زندگی گزر رہی ہے، نہ اپنی، نہ اپنے بچوں کی، نہ اپنے گھر والوں کی۔ ہاں، ایک دوڑ ہے دنیا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے پیارے، سب سے مہربان نبی، آپ کی خاص شان فرمائی ہے رؤوف الرحیم، بہت نرمی کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے اپنی امت پر۔ تو مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے یہ بات ذہن نشین کرائی ہے کہ جانا ہے یہاں سے، اور کب جانا ہے، کسی وقت بھی۔ اور یہ روز ہمارے سامنے یہ نقشے آتے ہیں، سویا صبح کوئی نہیں اٹھا، ابھی بالکل ٹھیک تھا، ہاں میاں صبح ٹھیک تھا، شام منو من مٹی کے نیچے چلا گیا، ارے کل تو میرے ساتھ تھا، ہاں میاں آج یہاں تھا، کل کسی اور جہاں رخصت ہو گیا، اسے تو کوئی بیماری نہیں تھی، ہاں میاں بہت اچھی صحت تھی، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، لیکن رخصت ہو گیا، گھڑی آ گئی۔ یہ ایسا سچ ہے کہ دنیا کی کسی انسان نے اس کا انکار کوئی نہیں کیا۔ موت ایک ایسا سچ ہے، دنیا کے کسی انسان نے خدا کا انکار کر دیا، کتاب کا انکار کر دیا، آسمانی نظام کا انکار کر دیا، موت کا انکار کوئی نہیں کیا، ایسا سچ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ایسا سچ ہے جتنی غفلت اس سے ہے شاید ہی کسی سے ہو، جتنی غفلت اس سے ہے شاید ہی کسی سے ہو۔ میں نے جانا ہے، پتہ نہیں کیا اندر بت پالے ہوئی ہیں، غفلت ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی، پتہ نہیں کیا گندگیاں ہیں، اس لیے کہ جب یہ دنیا ہے تو یہ ساری گندگیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور جب اللہ آخرت کی سچی فکر نصیب فرما دے تو پھر یہ دل بھی بڑا جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ کیا کسی سے حسد کرنا، کیا کینہ کرنا، کیا بغض رکھنا، یہ دنیا کی چند چیزیں ہیں، کیا ان سے عزت کی چیز ہے؟ عزت تو کل کی ہے، کل تو کی زندگی ہے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے میاں موت تو یہ سامنے کھڑی ہے، اور اس کی آرزویں وہ دور ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہے، موت یہ سامنے ہے۔ اللہ رب العزت یہ حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم، اللهم، 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 إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.